بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس میں سوال ہوا کہ سلوک و تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا کرامات، تصرفات یا اس طرح کی تمام کشف و الہامات، مکاشفات وغیرہ کا ہونا تصوف ہے، اور جس کو نہیں ہوتے تو وہ کیا سالک نہیں ہے؟ تو تصوف، سلوک و تصوف کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ خلاصہ سلوک، اس میں نہ کشف و کرامات ضروری ہیں، نہ ہی قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری، اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے گی، ایک عمل سے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، فاتح یاب ہو جائیں گے آپ، جتنے بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا مل جائے گی، ترقی مل جائے گی۔ یہ سب چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ نہ ہی تصرفات لازم ہے کہ پیر کی وجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے، اس کو کوئی گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ کوئی مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں پیر صاحب کی محفل میں جا کے بیٹھوں گا، ان کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، اس کے بعد ان کی جب نظر پڑی تو مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں، صادر ہی نہیں ہو سکتا، یا خود بخود عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے اور میں خود بخود عبادت کرنا شروع ہو جاؤں، اور مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، یعنی یہ سوچے کہ مجھے ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، پیر کی وجہ سے میں خود بخود کھڑا ہو جاؤں اور عبادت کرنا شروع کر دوں، یا علم دین و قرآن میں ذہن میں بٹھانے کے لیے میرا حافظہ بڑھ جائے گا۔ اور نہ ہی ایسی باطنی کیفیت پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ آپ اس کو کل سمجھنا شروع ہو جائیں ایسا، اور نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ جب میں عبادت کروں گا کیونکہ مجھے کوئی خطرات نہیں آئیں گے، شیطانی وسواس نہیں آئیں گے، اور آپ کے اللہ کی خوف سے خوبرون آ جائے گا، ایسی محویت اور فنائیت آپ کے اندر ہو جائے کہ اپنی پرائے کی خبر بھی نہ رہے، آپ فنا ہو جائیں۔ اور نہ ہی ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا، کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا علامات کا صحیح ہونا، یا یہ بھی لازمی نہیں ہے۔ یہ تصوف کا ایک حصہ ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو دیٹس گڈ، اگر نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معیار نہیں ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی سے کشف و کرامت کا ظہور ہو جائے، صادر ہو جائیں، یا کسی کے اوپر یہ تمام جتنی میں چیزیں بتائی ہیں یہ ہوتی ہیں تو وہ اصل صوفی ہے، جس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہاں بعض ضروری بھی ہوتی ہیں لیکن یہ معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل تصوف کیا ہے؟ ہم نے تو تصوف ان چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، جبکہ ان تمام کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے صوفیاء نفس کی اصلاح جب تک آپ کی نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ آپ کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارا تصوف کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو شریعت کے احکامات کے تابع کر کے ان کے عمل پیرا کرنا ہے۔ جتنی محنت آپ نے اپنی ظاہری اعمال پہ بھی کرنی ہے اتنی ہی محنت آپ نے اپنے باطن کے اعمال پہ بھی کرنی ہے۔ جتنے بھی آپ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر حرص کا ہو، لالچ کے، ان تمام بتوں کو آپ نے نکالنا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے یہ ختم ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہم نے دلوں سے نکال دی اور اللہ کی محبت ہم نے اپنے دل میں رکھ دی، دل میں لے آئے۔ تو اس سے آپ کی کافی زیادہ معاونت بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہوتا کس طرح ہے؟ یہ تمام کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور جو باطن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اسی کو تصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ کسی نے میسج کیا کہ خواب نظر آنا بند ہو جائیں یا خواب بھول جائیں، تو ان کا تعلق نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ کیفیت ہے مطلب کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی لے کے آزمایا جاتا ہے کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سالک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس سے کشف و کرامت کا صدور نہیں ہوتا یا صادر نہیں ہوتی، کیونکہ کشف جو کرامت ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ جب چاہے کسی سے کروا دے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، بعض بزرگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض کو نہیں پتہ ہوتا، جو ایک مقام کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا وہ یہ مت سمجھے کہ میں ایک اصل سمت یا اصل میں جو مقصد ہے اسے ہٹ چکا ہوں، نہیں۔ آپ کا جو ہونا چاہیے مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، بس۔ اس میں آپ کو کشف ملے، کرامت ملے، مکاشفات آپ کے ساتھ الہامات یا القاء ہوں یا نہ ہوں،
ٹھیک ہے، اگر اس میں ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو بس آپ کی جو نیت ہے نا جس کے ساتھ نہیں ہوتی. ہاں بعض ضروری بھی ہوتی ہیں لیکن یہ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل تصوف کیا ہے؟ ہم نے تو تصوف ان چیزوں کو سمجھ رکھا ہے جبکہ یہ اصل سے دوری ہے. یہ ایک حصہ ہے لیکن یہ کل نہیں ہے، جز ہے. جبکہ فقہ و سلوک کی تعریف اور تصوف کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، جس کا ذریعہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا، اس کو فالو کرنا، اس کے حکم کی اس پر عمل پیرا ہونا. ان حکموں میں بعض کا تعلق ظاہر سے ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جیسے نکاح و طلاق، حقوق زوجین، 2 قسم کے کفارہ، یعنی یہ سب جتنے بھی ظاہری عمل ہیں، لین دین، پیاری مقدمات، شہادت، وصیت، تقسیم جائیداد، یہ وغیرہ وغیرہ. اور جیسے سلام و کلام، طعام و منام، وقود و قیام، مہمان نوازی، میزبانی وغیرہ، ان سب مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں. اور بعض کا تعلق باطن کے ساتھ ہے جیسے خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا یعنی غصے پر قابو رکھنا، غرور تکبر سے دور رہنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اور یہ سارے ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں. یعنی جو بھی معاملہ باطن کے ساتھ ہو، سلوک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یاد رکھ لیجئے گا. جو ظاہر ہیں وہ مسائل، جو بھی ظاہر کا مسئلہ ہے وہ علم فقہ اس کو ڈیل کرتا ہے. جو اندر کا معاملہ ہے وہ اس کو سلوک، تصوف یا علم باطن کے ساتھ رہتا ہے. اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے، کیونکہ اگر آپ کے باطن میں امراض موجود ہیں آپ کے ظاہری اعمال بھی افیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. جس طرح باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی ہو گئی، یہ جلدی آپ نے جو اس کے رکھتے ہیں پڑھنا شروع کر دی. بخل یعنی کینہ اور حسد، ان تمام سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہیں ہوتی. اور کبر و غصہ اور حسد، تکبر کی وجہ سے غضب جو ہے نا انسان کو غصہ، وہ کسی پر ظلم کر دیتا ہے، حقوق تلف ہو جاتے ہیں. تو ان تمام کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. تو اسی لیے صوفیاء نفس کی اصلاح جب تک آپ کی نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ آپ کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے.